لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فرأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، یہ ایک فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے. جس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس بندے سے محبت ہو جائے وہ بندہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو محبت بھی ہو اور عذاب بھی، یہ دو متضاد چیزیں. قالت اليهود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں کا دعویٰ تھا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو تمہیں عذاب کیوں ملتا ہے؟ اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اور قیامت کے دن عذاب کی وعیدیں کیوں ہیں؟
مانا اگر اللہ کو محبت ہے جس بندے سے اس کو عذاب نہیں ہوگا، اور جس کو عذاب ہوگا اللہ کو اس سے محبت نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے محبوب کو کیوں عذاب دے گا؟ یہ محبت کی اہمیت ہے۔ جو بندہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، مطلق عذاب، دنیا کا عذاب، قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب، تو وہ ان قواعد کو اپنائے جن قواعد کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن سکے اور اس کو اللہ کی محبت حاصل ہو سکے۔ تبھی تو قرآن کا آغاز محبت کے مضمون سے ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تین آیات ہیں اور تینوں آیات ایک الگ اور مستقل موضوع پر مشتمل ہے۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کا ذکر، عبادت کی تین شرائط ہیں، اور وہ تینوں شرائط شروع کی آیات میں الحمدللہ رب العالمین شرط اول، الرحمن الرحیم شرط ثانی، اور مالک یوم الدین تیسری شرط۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا، جو ذات پیدا کرنے والی ہو، پالنے والی ہو، آپ کو کھلانے والی ہو، پلانے والی ہو، تو اس سے محبت نہیں کرو گے؟ ماں باپ سے محبت کیوں کرتے ہو؟ والد سے محبت کیوں کرتے ہو؟ وہ آپ کا کفیل ہے، آپ کے لیے کماتا ہے، آپ کو کھلاتا ہے۔ وہ کھلانا پلانا عارضی ہے، اللہ کا کھلانا پلانا مستقل۔ یہ پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اس بات پر مشتمل، جو ذات خالق اور مالک ہے، رازق ہے، آپ کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، پیاسا نہیں رہنے دیتا، اس ذات سے محبت نہیں کرو گے؟ وہ ذات محبت کی مستحق ہے۔ الرحمن الرحیم دوسری شرط ہے، بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا، اسے کہتے ہیں الرجاء، اس کی رحمت کی امید۔ ارحم الراحمین، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، خیر الراحمین، سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا، سب سے بہتر، سب سے ارحم اللہ کی ذات، اتنے رحم کرنے والے۔ جب سے دنیا بنی ہے، انسان بھی، مویشی بھی، جانور بھی، فرشتے بھی، جن بھی، سب کے اندر رحم کرنے کا مادہ ہے۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، جن بھی، انسان بھی، فرشتے بھی، یہ رحمت کا مادہ قیامت تک جاری۔ شروع سے قیامت تک جتنی بھی رحمت، جتنے بھی رحم کرنے والے پیدا ہوئے یا ہوں گے، ان سب کی رحمت کو جمع کر لو تو اللہ کی رحمت سب سے زیادہ، ارحم الراحمین۔ اس کا اپنے بندوں سے پیار ماں کے پیار سے زیادہ۔ اور رحمان الرحیم میں صفت رجا ہے کہ بندے کی عبادت رجا پر، رحمت کی امید پر قائم۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رحمتک ارجو، کہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اپنی رحمت کے سہارے سے کاٹ کر مجھے
ایک پلک جھپکنے کی حد تک بھی مجھے میرے سپرد نہ کر دیں، ہمیشہ اپنی رحمت کا سہارا اس پر مجھے قائم رکھنا۔ اور مالک یوم الدین میں، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس میں خوف کا پہلو، وہ قیامت کا دن عذاب علیم کا دن، اللہ کی ناراضگی اور ایسے مراحل جو بہت تکلیف دے، ان کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ تو مالک یوم الدین میں خوف ہے، الرحمن الرحیم میں رجا ہے، الحمدللہ رب العالمین میں محبت ہے۔ اور یہ عبادت کی تینوں بنیادیں، اس کی عبادت محبت کی بنیاد پر ہو، اور اس کی عبادت ان دو کیفیتوں کے بیچ میں، الخوف اور رجا۔ رجا رحمت کی امید، خوف اس کی عذاب کا خوف۔ کبھی ان میں سے کسی کیفیت سے آپ مستغنی اپنے آپ کو نہ قرار دیں، خوف بھی ساتھ رہے، رجا بھی ساتھ رہے۔ بعض علماء سلف کا قول ہے یہ دو چیزیں سمجھو پرندے کے پروں کی مانند، پرندہ دو پروں سے پرواز کرتا ہے، تو عبادت بھی ان دو پروں کے ساتھ اوپر کو چڑھے گی، ایک پر خوف کا، ایک پر رجا کا، امید کا۔ پرندے کے ایک پر کو کاٹ دو، اڑ نہیں سکے گا۔ عبادت سے بھی اس ایک پر کو دور کر دو، خوف کو دور کر دو یا رجا کو دور کر دو، تو عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو قرآن کا نقطہ آغاز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ سارے جہانوں کو پالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، تو اس ذات سے محبت کیوں نہ ہو؟ یقیناً وہ محبت کے مستحق ہے۔ یہ محبت کی اہمیت ہے اور اس کی قدر و قیمت ہے۔ ہم نے بتایا کہ محبت ایک اعتقادی مسئلہ ہے، اور شرعی مسئلہ ہے۔ شرعی مسئلہ اور عقیدے کا ہو، اس میں آپ کی رائے نہیں چلے گی کہ میں جیسے چاہوں محبت کر لوں، کیونکہ عبادت ہے، عبادت توقیفی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں اپنی مرضی سے محبت کروں گا، یہ قابل قبول نہیں۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اعتقادی مسئلہ ہے۔ ضروری ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اس طریقہ محبت میں اپنایا جائے۔ بھلا بات عقیدے کی ہو اور وہ ہمارے فہم پر چھوڑ دی جائے، ہماری عقل پر چھوڑ دی جائے، یہ دین اسلام کا مزاج ہی نہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ، سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی، اور شریعت میں بنیادی مسئلہ عقیدے کا، عقیدہ بھی اللہ نے بنایا۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کی عقل اور رائے پر چھوڑ دی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت فرض ہے، اور اس کائنات میں ایک ہی ذات جس کی محبت فرض ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، بس، اور کوئی نہیں۔ صرف اللہ کی محبت فرض ہے اور کوئی نہیں۔ محبت کی تین قسمیں، ایک ہے حب اللہ، اللہ کی محبت، اور ایک ہے حب للہ، اللہ کے لیے محبت۔ اللہ کی محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت۔ تیسری قسم اس میں شامل ہو سکتی مگر ہم الگ لے آتے ہیں، اس عمل کی محبت جو اللہ کی محبت تک پہنچا دے۔ یہ تین اقسام محبت کی، ان کو محبت نافعہ بولتے ہیں، نفع بخش محبت۔ اللہ کی محبت فرض، اس کا معنی
ساتھ ہو. دل میں محبت معجزہ ہے، اس کا عملی اظہار ہمارا عمل ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کی نشانی اور علامت ہے کہ مومن کو سب سے سخت اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے. اللہ کی سب سے سخت محبت کا معنی کیا ہے؟ دل میں تو ہوگی یہ بات، دل میں محبت ہوگی یقیناً. اس کا عملی اظہار کیا ہے، عملی ثبوت کیا ہے اس کا؟ میں کیسے ثابت کروں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت، کیسے ثابت کروں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں جو تعارف کرایا، جو اپنی معرفت پیش کی، اس سب کو قبول کر لو. عملی طور پر قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کے لائق ہے. ہر عبادت اللہ کے لیے انجام دو، اس محبت کی دلیل ہے. اور اگر کوئی عبادت کسی غیر کی کرو گے تو آپ کو اللہ سے محبت نہیں، اس غیر سے محبت. سجدے کے لائق اللہ ہے. فاسجدوا للہ الذی خلقہن، اللہ سجدے کے لائق. صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے. یہ پڑھ چکے کہ عبادت کی تین بنیادیں، محبت، خوف اور رجا. اللہ کو سجدہ کرنا، کرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے. اس کا عملی اظہار. کوئی بندہ کہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اب اس کو کافی نہیں مانے. عملی ثبوت پیش کرو. عملی ثبوت یہی ہے، جتنی عبادات، سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، تشہد ہو، قربانی ہو، نظر و نیاز ہو، خوف ہو، توکل ہو، یقین، سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے انجام دینا، یہ سچی محبت کی علامت. اور یہ محبت قابل قبول ہے. اس کے مقابلے میں جو نقصان دہ محبت ہے وہ ہے محبت مع اللہ. اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے ساتھ دوسروں سے بھی محبت کرنا. اللہ کو سجدہ کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی سجدے کے قابل ماننا. اللہ کے لیے قربانی دینا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر بھی قربانی دینا. الحب مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی سے محبت کرنا، یہ محبت کی شراکت ہے، یہ عین شرک ہے. خالص محبت کیا ہے؟ خالص عبادت جو شرک کے سارے شوائب سے، ساری ملاوٹوں سے پاک ہو، یہ خالص محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ایک مومن کی، موحد کی علامت ہے کہ اس کے دل میں سب سے سخت اللہ کی محبت ہے. دلیل، اس کے سارے کام اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، عمرہ حج اللہ کے لیے، ندا اللہ کے لیے، وہی داتا، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا. جہاں شراکت آئے گی وہاں محبت تقسیم ہوگی. کسی قبر پہ سجدہ کرو گے، کسی پر طواف کرو گے، تو کیونکہ محبت کی اساس، عبادت کی اساس محبت ہے، محبت تقسیم ہو جائے گی. الحب مع اللہ، یہ خطرناک ہے. خالص اللہ کی محبت یہ مطلوب ہے، جو اعتقادی مسئلہ. اللہ کے ساتھ کسی اور سے محبت کرو گے ویسی جیسی اللہ کی کرتے ہو، یہ عین شرک. اس کا طریقہ بتا دیا ہم نے
کے لیے، اور عبادت کا مغز اللہ کی محبت ہے، محبت کے ساتھ عبادت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، اور یہ عین توحید ہے جس کا معنی ہر عبادت کا اللہ مستحق ہے، کوئی اس میں شریک نہیں. اور اگر کسی غیر کی عبادت کرو گے، چاہے اس عبادت کا تعلق توحید الوہیت سے ہو، ربوبیت سے ہو، اسماء و صفات سے ہو، یہ محبت میں شراکت ہوگی. الحب مع اللہ، اللہ کے ساتھ اوروں سے محبت کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی اور کے نام کی عبادت کرنا، یہ بکرا فلاں کے نام پر، یہ صدقہ فلاں کے نام پر، استغاثہ فلاں سے، دعا فلاں سے، ندا فلاں سے، دستگیری فلاں سے، اور غوث فلاں، داتا فلاں، سب شراکتیں. یہ سب محبت کی شراکتیں ہیں. محبت خالص نہیں رہے گی، عقیدے میں ملاوٹ آ گئی، اور ملاوٹی عقیدہ قابل قبول نہیں. اللہ سے محبت کرو، اس کا عملی اظہار کیا ہے؟ ہر عبادت اللہ کے نام انجام دو، بس اس کا عملی اظہار. وہ توحید خالص ہے اور یہ محبت خالص ہے، اور یہ خالص محبت ہی سچے عقیدے کی بنیاد ہے. کوئی عبادت محبت سے خالی نہیں ہے. اس غیر کو شریک کرو گے تو عین شرک ہوگا، بندہ صفر، کوئی نیکی قابل قبول نہیں. کیونکہ اعمال صالحہ کی قبولیت توحید خالص پر. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اللہ انبیاء سے مخاطب ہے. اے گروہ انبیاء، اگر تم نے شرک کر لیا تمہارے سارے اعمال برباد. انبیاء سے کہا جا رہا میں آپ کس بات کی بھول. پھر بندہ زیرو، صفر ہے، وہ کوئی چیز اس کی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے محبت کا مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے، اس کو بڑی سنجیدگی سے آپ لیجئے. یہ دو چیزیں ہو گئی، محبت نافع، حب اللہ کا نام، اللہ کی محبت، جس کا مظہر یہ کہ ہر عبادت، ہر نیکی اللہ کے لیے ہو، یہ خالص محبت کی علامت. اور الحب مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لو کسی بھی عبادت میں تو یہ عین شرک ہے. نہ عبادت قابل قبول، نہ محبت قابل قبول. اور جب اللہ کی محبت سے محروم ہو گئے تو اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے. اے یہودی ہو، تم جو کہتے ہو ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ اپنے محبوب کو عذاب کیسے دے سکتا ہے؟ یہ عذاب کیوں؟ مانا عذاب سے بچاؤ، اس کا سہارا اللہ کی محبت. اور یہ محبت اگر حاصل نہیں ہے تو وہ بندہ عذاب سے بچ نہیں سکتا. دوسری قسم الحب للہ، محبت اللہ کے لیے ہو. یہ اہم نقطہ، اللہ کے لیے محبت، یہ بھی محبت خالصہ. اللہ کے لیے محبت اللہ کی محبت کی تکمیل ہے. مثلا نبی علیہ السلام کی محبت بھی فرض ہے. ہم نے پہلے دعویٰ کیا کہ فریضہ اعتقادی اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے صرف اللہ کی محبت کا. نبی علیہ السلام سے محبت کیوں کرے؟ یہ اللہ کی محبت کی تکمیل. اللہ سے محبت کرو اور اللہ تعالیٰ کو جس سے محبت، اس سے محبت کرو. یہ محبت کی تکمیل ہے، ورنہ محبت ادھوری اور ناقص ہے. اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو اور جو اللہ کے محبوب ہیں ان سے محبت
محبت نہ ہو، وہ محبت قابل قبول نہیں، وہ قابل قبول محبت نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت کی فرضیت جس کو ایمان کہا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل ہے۔ اصل محبت اللہ کے لیے، نبی علیہ السلام محبت کرو گے وہ محبت بھی اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے قرب کا باعث ہوگا۔ والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو، اور وہ محبت والدین کی محبت سے بڑھ کر ہو، اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو، بلکہ پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت کی تکمیل، اللہ سے محبت ہو اور اللہ کے محبوب بندوں سے محبت نہ ہو تو اللہ کی محبت قابل قبول نہیں۔ یہ محبت مکمل کب ہوگی؟ اتنے اللہ کے محبوب، نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب، سارے انبیاء اللہ کے محبوب، سب سے محبت کرنا فرض۔ یہودیوں کے ایمان کو کیوں ٹھکرایا گیا؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کی، تو اللہ کی محبت کی تکمیل نہیں، یہ ایمان ناقابل قبول ہے۔ عیسائیوں کے ایمان کو کیوں ٹھکرایا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے محبت کی، موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کی، ان کا انکار کر دیا، ان پر طرح طرح کی تہمتیں لگائیں۔ یہ محبت قابل قبول نہیں۔ جس سے اللہ کو محبت ہے اس سے محبت کرنی ضروری ہے، فرض ہے، یہ اللہ کی محبت کی تکمیل۔ ابھی فرمایا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو۔ میری محبت اللہ کی محبت، ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے، من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یہ بھی توحید کا حصہ ہے، نبی علیہ السلام سے محبت اللہ کی محبت کی تکمیل، اور اللہ کی محبت کی تکمیل یہ اعتقادی مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے صحابہ سے محبت، صحابہ سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت کے بھی سارے دعوے جھوٹے ہیں، اللہ کی محبت قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے اطلاقاً فرمایا کہ کلاً وعد اللہ الحسنى، اتنے صحابہ، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى۔ جو لوگ فتح مکہ سے قبل اسلام لائے اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح کے دو معنی، ایک فتح مکہ، وہ بھی فتح ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ فتح مکہ مراد، یا صلح حدیبیہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ فتح مبین صلح حدیبیہ کو کہا گیا۔ تو جو اس سے قبل اسلام لائے وہ اور جو اس کے بعد اسلام لائے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اس لحاظ سے سب برابر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا۔ اگر محبت نہ کریں وہ اللہ کے محبوب ہیں تبھی تو جنت ہے۔ نام لے لے کر جنتی ہونے کا ذکر ہے، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، نام لے لے کر۔ تمہارا اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے محبوب سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت بھی ناقص، ناقابل قبول۔ صحابہ کرام کے تعلق سے لوگوں نے بڑی بددیانتیوں سے کام لیا، کوئی تو صحابہ کرام پر گال
گالی گلوچ سب و شتم جرا اور نقد کا معاملہ کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں. کچھ لوگ بظاہر کیچڑ اچھالنے کی ہمت نہیں کر پاتے، لیکن صحابہ کے بارے میں تاریخی تجزیے کرتے. صحابہ کرام تاریخی لوگ نہیں ہیں، صحابہ کرام قرآنی اور حدیثی لوگ ہیں. ان پر تاریخی تجزیے کا حق کیوں نہیں؟ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا. اور نبی علیہ السلام کی حدیث یہ ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کا ذکر ہے اپنی زبانیں بند کرو. جو زبان کھولے گا وہ اس حدیث کا منکر ہے. جب سب سے جنت کا وعدہ ہو چکا تو کسی کی زبان درازی کی ضرورت ہے؟ وہ سب و شتم کرے یا تاریخی تجزیہ کر کے صحابہ کرام پر اپنی گندی زبان کا استعمال کرے؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک شخص حج کرنے آیا، اس کا نام تھا یزید ابن بشر السکسکی. مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ بیٹھے دیکھے، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ قریشی، اللہ کے نبی کے صحابی قریشی. پوچھا من المحدث، محدث کون جو اس وقت درس دے رہے، وہ کون؟ کہا کہ وہ عبداللہ بن عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ. آگے بڑھ گیا اور کہا کچھ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. اس کے انداز میں رعونت تھی، جیسے کوئی منکر قسم کا بندہ، معاند قسم کا بندہ. اس کا لہجہ ایسا کہ میرے کچھ سوالوں کا جواب دو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ بدر میں شریک تھے؟ فرمایا کہ نہیں. احد والے دن بھاگ گئے تھے میدان چھوڑ کے؟ فرمایا کہ ہاں. بیعت رضوان میں شریک تھے؟ حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ فرمایا کہ نہیں. اس نے اللہ اکبر کہا. یہ اس پارٹی عبداللہ بن سبا کی پارٹی کا شخص کہ ہمارا جو عقیدہ عثمان کے بارے میں، اس کا معنی وہ ٹھیک ہے. عبداللہ بن سبا یمن سے آیا تھا، پکا رافضی، اسلام کا لبادہ اوڑے، اور اس نے اسلام میں تخریب کاری کا کام کیا دو دروازوں سے. ایک دروازہ وقت کے حاکم پر تنقید اور جرح، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کو عیوب بیان کرنا. دوسرا تکفیر کا دروازہ، فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر. دونوں سبق اس سے لینے والے پہلے جو لوگ ہیں وہ خارجی، وہ کام پر تنقیدیں بھی کی، ان کی تکفیر بھی کی. یہ وہ آغاز فتنہ ہے جس نے اسلامی صفوں کو تتر بتر کر دیا. تو یزید ابن بشر بڑا خوش ہوا کہ عثمان غنی کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے مانا ٹھیک ہے، نہ بدر میں شریک، احد سے بھاگ گئے، بیعت رضوان نہیں کی. اللہ اکبر کہا اس نے، اللہ اکبر، ہماری باتیں درست ہیں. جناب عبداللہ کو بیٹھ جاؤ، اب ان تینوں کا جواب لے کر جاؤ، خود بھی سمجھ لو، جو تمہارے پیچھے چمچے بیٹھے ان کو بھی سمجھا دو جا. تینوں کا جواب. عثمان غنی بدر میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ جب بدر کی روانگی کا وقت آیا، اس وقت آپ کی بیٹی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھی. تو آپ نے دو صحابہ کو روکا، تم رک جاؤ میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے. ایک عثمان غنی ان کے شوہر، دوسرا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. اور فرمایا کہ جو بدر میں جو بھی حصہ حاصل ہوگا اس میں آپ شریک ہیں، جو بقیہ مجاہدین کو دیں گے اس میں آپ بھی شریک ہیں.
یہ تو جواب ہے پہلے سوال کا، بدر میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ اللہ کے نبی سے حکم سے شریک نہیں ہوئے کہ تم رکو مدینہ۔ دوسرا سوال، احد سے بھاگ گئے۔ ایک وقت تھی جب مشرکین مکہ نے قوت سے حملہ کیا، تیر اندازی اس درے پہ چڑھ کے کی، تو اس کی اطلاع نہ لا سکے۔ جو بندہ سمجھ چکا، دشمن بھاگ چکا، میدان خالی ہو چکا، ایک دم حملہ ہو جائے، بندہ کچھ نہ کچھ پریشان بھی ہوتا ہے، بوکھلا جاتا ہے، اور پھر منتشر ہونا تاکہ دیکھیں میدان کی نوعیت اور کیفیت کیا ہے، اپنی طاقت کو مجتمع کریں اور واپس آئیں۔ وہ بھاگ کے گھر نہیں گئے تھے۔ عثمان غنی کا احد سے بھاگنا ٹھیک ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سب کو معاف کر دی، برکت عفا اللہ عنہ۔ جو احد سے بھاگے واپس پلٹ آئے تھے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ جس شخصیت کو اللہ معاف کر چکا ہو اس پر تو کون ہے زبان درازی کرنے والا؟ عثمان غنی کی عیب بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی معافی یہ مطلق ہے، یہ خبر ہے، جملہ خبریہ ہے۔ اور یاد رکھو خبر کبھی منسوخ نہیں ہوتی، حکم منسوخ ہو سکتا ہے، اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ خبر کا منسوخ ہونا اللہ کے علم پر طے ہے، تو اس پر اللہ کو معلوم نہیں تھا، اللہ کی خبر تھی، بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی، اللہ کے علم پر طے ہے، اللہ کی توہین ہے یہ خبر کہ اللہ اہل احد کو معاف کر چکا ہے۔ یہ معاف کرنے والا کون ہے؟ جو بندوں کے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے، بندوں کی حیات کو جانتا ہے، بندوں کی موت کو جانتا ہے، وہ معاف کرنے والا۔ یہ معافی ختم ہو سکتی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ راضی ہو کر رضا چھین سکتا ہے؟ نہیں، اس کے علم کی توہین۔ مانا جب اللہ راضی ہوا تو اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ آگے چل کے لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ یہ خبر اللہ عثمان کو معاف کر چکا، اہل احد کو معاف کر چکا، اللہ معاف کر چکا، تو تمہارا یہ زبان درازی کرنا کیا اس کا جواز ہے؟ رہا تیسرا سوال کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیعت الرضوان میں شریک نہیں ہوئے تھے، بیعت نہیں کی تھی۔ اس کا جواب سن لو، کیوں نہیں کی؟ وہ مکہ میں تھے، نبی علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ اس وقت اگر عثمان سے بڑا کوئی معزز ہوتا اللہ کے نبی اس کو بھیجتے، مکہ والوں سے جا کر بات کرنا کہ ہم عمرہ کرنے آئے، ہمارا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں، ہمیں عمرہ کر کے جانے دو۔ جناب عثمان غنی کے اس سے پہلے عمر کا انتخاب ہوا، عمر تم جاؤ، اہل مکہ کو جا کر بتاؤ کہ ہم عمرہ کرنے، ہمیں عمرہ کرنے دو، کیوں بیت اللہ کے دروازے بند کر دی، کیوں روک رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتے ہیں بڑا غصے والا ہوں، کسی مشرک بے ایمان نے آپ کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو میں تو بھڑک اٹھوں گا، اس کی گردن اتار دوں، تو پہلا مسئلہ دب جائے گا، نیا کٹا کھل جائے گا۔ پہلی بات لوگ بھول جائیں گے، وہ قتل کا معاملہ پھر آگے بڑھے گا، نئی الجھنیں پیدا ہوں گی، میں اپنے پر ضبط نہیں کر سکوں گا۔ عثمان غنی حلیم ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، ان کو بھیجو، ان کی خلافت داری بھی بہت ہے مکہ میں، اور مالی اعتبار سے ان کے احسانات بھی بہت ہیں۔ عثمان غنی کو بھیجا، شیطان نے افواہ اڑا دی، عثمان کو شہید کر دیا گیا، تب اللہ کے نبی نے بیعت کی، عثمان تو موجود ہی مکہ میں تھے۔ عثمان کا شرف ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کا بدلہ پورے اہل مکہ سے لینے کا عطیہ دے دیا، ایک ایک، جب تک ایک ایک بندہ زندہ ہے میں عثمان کا انتقام اور قصاص لے کر جاؤں۔
ایک ایک بندہ بھی جلتا تھا. اتنا مہنگا خون. بیعت ہو گئی. فرمایا ہمیں علم نہیں وثوق سے کہ عثمان زندہ ہیں شہید. اور اگر زندہ ہیں تو عثمان کی طرف سے موت کی بیعت میں کرتا ہوں. اتنا بڑا اعتماد ہے. کسی بندے کی زندگی اور موت کی گارنٹی. موت کی بیعت ہے. بایعنا والا اللہ نفر بایعنا الموت. عبداللہ بن عمر کی حدیث. موت کی بیعت. عثمان اگر زندہ ہے تو اس بیعت میں شریک ہے. ہاذہ ید عثمان. یہ عثمان کا ہاتھ. یہ عثمان کا ہاتھ. اللہ کا اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار نہیں. تو اس شرف کا مقابلہ ہے. بندہ لاجواب ہو گیا. فرمایا کہ اذهب بها الآن معك. یہ ساری باتیں لے کر جاؤ یہاں سے. خود بھی سمجھو جو تمہارے حوالی ہیں پیچھے, تمہارے ہم نوا ہیں, تمہارا جو ماسٹر ہے اوپر کا خبیث عبداللہ بن سبا, جا کے سمجھاؤ اس کو, باتیں بتاؤ اس کو. یہ بات تھوڑی سی پھیل گئی. اصل معاملہ یہ کہ تمام صحابہ مغفور لہم, سب صحابہ سے جنت کا وعدہ. 3 اقسام صحابہ کی, سابقون اولون, مہاجرون انصار, اور والذین جاؤوا من بعدہم. 3 اقسام, مہاجرین انصار اور بعد میں آنے والے, سب کے لیے کامیابی کا فائدون راشدون جنت کے وعدے. تو مانا یہ وہ قرآنی شخصیات جن پر بات ہو کر ختم ہو چکی, ان سے محبت کرنا یہ جزو ایمان. ان کی محبت اللہ کی محبت کی تکمیل. صحابہ سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ سے بھی محبت نہیں. سارے صحابہ اللہ کے اولیاء ہیں. اللہ نے سب کو جنت کا داخلہ دینا ہے, یہ اللہ کی محبت کی دلیل. جنت کا داخلہ اللہ کی محبت کی دلیل. اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اس سے اگر آپ محبت نہیں کریں گے تو اللہ کی محبت بھی جھوٹی ہے, وہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے. نبی علیہ السلام کے اہل بیت, اہل بیت, آپ کی بیٹی بلکہ بیٹیاں, آپ کے نواسے حسن حسین, علی آپ کے داماد, یہ سب قریشی ہاشمی ہیں. عباس ابن عبد المطلب ہاشمی, یہ آپ کے اہل بیت. اہل بیت جو ثابت ہوتے ہیں کسی بھی بندے کے, اس کی 2 قسمیں. ایک اہل بیت باعتبار نسب کی, خونی رشتہ نسبی. ایک اہل بیت باعتبار مصاہرت کی, دامادی کا رشتہ. امہات المومنین وہ بھی اہل بیت ہے مصاہرت کے اعتبار سے. زوجیت کا رشتہ ہے, زوجہ بھی اہل بیت ہوتی. سب کی محبت فرد ہے, سارے اللہ کے محبوب ہیں. نبی علیہ السلام کی بیویاں دنیا کے اندر بھی آپ کی بیویاں ہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہوں. اللہ کی محبت کے لیے کافی نہیں. خاصم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میرے کی حدیث ہے, عائشہ تجھ سے نکاح سے قبل میں نے 2 بار خواب دیکھی کہ جبریل میرے پاس آئے ایک سونے کا تشت لے کر, بڑا تھال لے کر, اس پر ریشمی غلاف تھا, اندر کوئی چیز چھپی ہوئی تھی. جبریل نے کہا یہ غلاف اٹھاؤ. میں نے اٹھایا تو نیچے تو تھی. هذه زوجتك في الدنيا والآخرة, یہ آپ کی بیوی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی, جنت میں آپ کے ساتھ. یہ اللہ کی محبت کی دلیل نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. 2 باتیں یہاں ایمان کی تکمیل کے لیے, ایک بندے کے مومن ہونے کے لیے 2 باتیں. ایک یہ کہ مومن وہ ہے جو اپنے نبی
من انفسہم، اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی کو قریب رکھے، نبی کو محبوب رکھے، یہ مومن ہے۔ اگر نبی کو قریب نہیں رکھتا، کسی اور کو قریب کرتا ہے، وہ مومن نہیں۔ دوسرا ایمان کے لیے ضروری ہے ازواجہ امہاتہم، کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومن کی مائیں ہیں۔ ایک بندہ اگر چاہتا ہے سچا اور پکا مومن بننا تو یہ دو باتیں یہاں پر، ایک نبی علیہ السلام سے محبت، دوسرا آپ کی بیویوں کو اپنی ماں ماننا، اپنی ماں قرار دینا۔ یہ محبت کی تکمیل ہے، کیونکہ محبت اللہ کی فرض ہے۔ اللہ سے محبت کرو اور الحب للہ بھی کرو، جس چیز سے اللہ کو محبت اس سے محبت کرو۔ جس سے اللہ کو محبت، نبی سے، انبیاء سے، صحابہ سے، صالحین سے، شہداء سے، ازواج مطہرات سے، اہل بیت سے، سب سے اللہ کو محبت۔ ان میں سے کسی کو بغض پالنا، کس سے نفرت کرنا، یہ اعتقادی محبت کے منافی، تو بندے کا عقیدہ قابل قبول نہیں۔ محبت فرض ہے، اور یہ فرضیت ان سارے امور کے ساتھ، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے محبت۔ سمامہ بن اسال مسلمان، وہ صحیح بخاری میں قصہ ہے، پہلے غصے سے بھرا ہوا، صحابہ نے اس کو پکڑا، مدینے لے آئے، میں اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، غصے سے بھرا پڑا، ماں بال کو یا سمامہ کیا حال؟ کہتا ان تقتل تقتل ذات من، بھائی دنعم شاکرہ، اگر مجھے قتل کرو گے میرا خون سستا نہیں، اور اگر احسان کر کے مجھے چھوڑ دو گے تو میں احسان فراموش نہیں، اس کا بدلہ دوں گا، پہلے دن بھی دوسرے دن بھی۔ ان 2 دنوں میں وہ اچھی طرح دیکھ چکا، مشاہدہ کر چکا صحابہ کے اخلاق، ان کا طریقہ عبادت، آپس کی محبت، رحماء بینہم، بڑا متاثر ہوا۔ تیسرے دن اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرتے ہی کیا کہا؟ دیکھو یہ محبت کے تقاضے کیسے بدل رہے ہیں، یہ اعتقادی مسائل۔ اسلام قبول کر کے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سے کچھ وقت قبل میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے قابل چہرہ آپ کا تھا، جیسی کلمہ پڑا آپ کا تو آپ کا چہرہ سب سے محبوب ہو گیا۔ محبت پیدا ہوئی نا، اللہ کی محبت کی تکمیل، سچے عقیدے کا اظہار۔ سب سے بڑھ کر نفرت کے قابل دین اسلام تھا، اسلام قبول کیا، دین اسلام سب سے محبوب دین بن گیا۔ سب سے بڑھ کر نفرت کے قابل شہر مدینہ تھا، آپ کا شہر، اسلام قبول کر لیا، اب یہ شہر بڑا محبوب ہو گیا۔ شہر کی محبت بھی تو یہ ایمان کا جز ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ کے نبی کا شہر، اللہ کے نبی نے اس مدینے کی گلیوں میں 10 سال گزارے، اللہ کے نبی کا شہر، اللہ کے نبی کے نشانات، اللہ کے نبی کے آثار، مسجد نبوی، کیوں نہ محبت ہو؟ اس نے اس محبت کا اظہار کیا۔ اور چوتھی بات یہ کی کہ میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا، ہمارے دین میں عمرہ ہے، اب چونکہ میں نے آپ کا دین قبول کر لیا تو آپ کے دین میں عمرہ ہے یا نہیں، جاؤں یا نہ جاؤں؟ کہ جاؤ، ہمارے دین میں بھی عمرہ ہے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ سچی محبت۔ اب یہ ساری محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ اگر کوئی کام بھی کرنا ہے اللہ اس کے رسول سے پوچھ کر کریں، فلاں کام بہتر ہے، اس کا فیصلہ آپ کی عقل نہیں کرے گی، اس کا فیصلہ شریعت کرے گی۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ یا کلام اللہ، واحسن الہدی ہدی محمد، دو ہی چیزیں احسن، یہ کلام اللہ احسن، طریقہ رسول احسن، بس یبلوکم ایکم احسن عملا، یہ قیامت کا امتحان اسی احسن کے تعلق سے۔
چلا گیا. مکہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ ثمامہ مسلمان ہو چکے، عمرہ کرنے آ رہے. اہل مکہ جمع ہو گئے ثمامہ برتانہ زنی کے لیے، اشارے کرنے کے لیے. ثمامہ تاجر تھا اور مکہ میں گندم کی سپلائی ثمامہ کے پاس تھی. گندم مکہ جاتی تھی ثمامہ کے ذریعے. تاجر تھا بہت بڑا. تو مکہ والوں نے دیکھا ثمامہ کو، کہا کہ سبوتا صابی ہو گئے، بے دین ہو گئے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، سبوتا صابی ہو گئے. فرمایا کہ نہیں، ماں سبوت، میں صابی نہیں، بے دین نہیں ہوا، ولیکن اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے رسول کی اتباع کی ہے. اب مکہ والوں سن لو، واللہ لا یأتینکم حبۃ حنطۃ حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں گندم بھیج دو، آج کے بعد ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک اللہ کے نبی سے پوچھ کر اجازت نہ دینا. روک دی گندم، کاروبار جائے بھاڑ میں. اب دین ہے، محبت اللہ کے لیے، اللہ سے اور اللہ کے لیے. اللہ کے لیے محبت کا معنی جس چیز سے اللہ کو محبت اس سے محبت، جس عمل سے اللہ کو محبت اس عمل سے محبت. پوری شریعت، نماز، روزے، حج، عمرے، زکاتیں، جہاد، سارے اعمال، اللہ کو ان سارے اعمال سے محبت. جن اعمال کو اپناتا اللہ ان سے محبت کرتا. اللہ يحب الصالحین، يحب المتطہرین، يحب التوابین. محبت کا اعلان، یہ سب اعمال اس کی محبت کی تکمیل. تو ثمامہ پہلے سے سمجھ گیا کہ اس کی محبت کے تقاضے کیا ہیں. تقاضے کہ اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے محبت. اب نبی علیہ السلام سے محبت کرنا، شہر مدینہ سے محبت کرنا، اللہ کے نبی کی جماعت سے محبت کرنا، اسی محبت کی تکمیل. جس طرح اللہ کا دین، اسے محبت کرنا، اس محبت کی تکمیل. گندم نہیں بھیجوں گا، اجازت مل گئی تو بھیجو گا، نہیں بھیجے انکار کر دیا. مکہ والے فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے. فاقہ کشی اپنا نمائندہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ تم تو بڑے رحیم اور شفیق ہو، آپ کی قوم کے لوگ مکہ میں بھوکے مر رہے ہیں، ثمامہ سے کہیں کہ گندم سپلائی کرے. آپ نے اجازت دی، پھر گندم بھیجی. یہ ہے محبت کے شرعی تقاضے. اللہ سے محبت اور اس محبت کی تکمیل کے لیے اللہ کے لیے محبت. اس کی دو صورتیں ہیں، شخصیات سے محبت، لوگوں سے محبت، شہروں سے محبت اور عمل سے محبت. وہ اللہ کی محبت کی تکمیل. اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو، نماز سے محبت نہ ہو. اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو، صدقہ اور زکوٰۃ سے محبت نہ ہو. نہیں، اس محبت کی تکمیل ہے. جب تک یہ عمل ہے اس نوعیت کا تو یہ محبت اعتقادی مسئلہ ہے. نماز پڑھنا عمل ہے، نماز کی محبت عقیدہ ہے. حج کرنا عمل ہے، حج کی محبت عقیدہ ہے، کیونکہ یہ محبت اس ذات کی محبت کی تکمیل. اب اسی کے مقابلے محبت ضارہ، نقصان دہ محبت، جس کی ایک صورت ہم نے بتا دی، الحب مع اللہ، اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے ساتھ ویسی محبت اوروں سے بھی کرنا. ویسی محبت کیسے؟ اللہ کی محبت کی کا معنی یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہے، اور اگر عبادت غیر اللہ کی کرو گے تو آپ نے غیر اللہ سے محبت کی. یا الحب مع اللہ جو عین شرک ہے، پھر آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ قطعاً قابل قبول نہیں. محبت سے آپ نے غدر کیا ہے، وہ قابل قبول نہیں. اسی طرح محبت ضارہ، نقصان دہ محبت، ایسے لوگوں سے محبت کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، جن کی محبت اللہ کی محبت کے تابع نہیں ہے، مطلب شرک کرنے والے، بدعتی انسان. یہ دونوں خطرناک گناہ ہیں، دونوں جرم ہیں. اللہ سے محبت
کا دعویٰ ہو اور مشرک سے محبت ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو اور بدعتی سے محبت ہو، یہ نظریہ، یہ سوچ اللہ کی محبت کے بالکل خلاف، تو وہ محبت قابل قبول نہیں۔ محبت کی تکمیل یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرو، ہر اس شے سے محبت کرو جس سے اللہ کو محبت، ہر اس عمل سے محبت کرو جس سے اللہ کو محبت۔ اب اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، اور دوستی اور محبت کس سے ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اس زمین کے نقشے پر ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی جو اللہ کو مانتی ہو، اللہ کی محبت کی دعوے دار ہو اور قیامت کو مانتی ہو، اور ان کی دوستی ان لوگوں سے ہو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن۔ اس زمین کے نقشے پر ایسی مخلوق آپ کو نہیں ملے۔ ایک طرف اللہ کو ماننا، روز آخرت کو ماننا، اور دوسری طرف کردار کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے ان سے محبت کر رہا، ان سے محبت کر رہا۔ اور یہ محبت قابل قبول نہیں، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ سب سے خطرناک جو گناہ ہے وہ شرک اور اس کے بعد بدعت۔ ابن قیم فرماتے ہیں شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو مشرک بنا دے یا بدعتی بنا دے، پہلی کوشش۔ اور اگر کامیاب ہو گیا تو اس کو چھوڑ دے گا، جاؤ بیٹا جو مرضی کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرنے جاؤ، عمرے پہ عمرے کرو، صدقے دو، زکاتیں دو، یتیم خانے بناؤ، مدارس بناؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیونکہ شرک یا بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ تم دھتکارے ہوئے بندے، دھتکارے ہوئے انسان۔ تو اللہ کی محبت کی تکمیل کس چیز میں؟ مشرک سے بھی نفرت ہو، شرک سے بھی نفرت۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، دونوں باتیں، ہم تم سے بھی بیزار ہیں، تمہارے شرک سے بھی بیزار ہیں۔ یہ محبت کی تکمیل، مشرک سے بھی بیزاری اور مشرک کے شرک سے بھی بیزاری، یہ محبت کی تکمیل۔ یہ محبت ضارہ، نقصان دہ محبت کیا ہے؟ ایسے لوگوں سے محبت کرو جو اللہ رسول کے دشمن، فسق و فجور کے مرتکب ہیں، شرک کے مرتکب ہیں، بدعات کے مرتکب ہیں، تو آپ نے اللہ سے محبت نہیں کی۔ اللہ کی محبت کی تکمیل اللہ کے پیاروں سے محبت کرو، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ایسے اعمال سے محبت کرنا جن اعمال سے اللہ کو محبت ہے۔ جبکہ دوسری تو محبت ضارہ، نقصان دہ محبت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنا اور ایسے اعمال سے محبت کرنا جو اللہ کی نافرمانی، اللہ نے روکا ہے، چوری سے محبت، زنا سے محبت، شراب نوشی سے محبت، سود سے محبت۔ مانا اللہ کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے۔ اگر ان اعمال کی محبت کرو، یہ سب نقصان دہ محبت ہیں، تو آؤ حقیقی محبت کی طرف۔ اصل محبت عبادت ہے، اور اللہ ہر عبادت کا مستحق ہے۔ محبت خالصہ یہ توحید خالص کی علامت ہے، اور محبت خالصہ کیا ہے؟ صرف ایک اللہ سے محبت، ایک اللہ سے محبت کمانا، اسی اللہ کی عبادت، سجدہ اس کے لیے، رکوع اس کے لیے، نماز اس کے لیے، قربانی اس کے لیے، توکل، خوف، رجا اسی سے۔ یہ محبت خالص ہے، اللہ اس کا حقدار۔ اور اگر یہ کام کسی اور کو دو گے، توکل کسی درگاہ پر کرو گے، خوف کسی درگاہ کا ہوگا، سجدہ کسی درگاہ پہ کرو گے، تو آپ نے اللہ کی محبت میں ملاوٹیں پیدا کر دی اور شراکت قائم کر دی۔ ایسا شرک ہے جو بڑا قوی اور ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ یہ سادہ سا مفہوم محبت کا ہم نے جو علمی باتیں حذف کر کے
سادگی سے کچھ باتیں آپ کو سمجھائی. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جو میں نے پڑھی شروع میں، ان ساری محبتوں کا مجموعہ ہے جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے. ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس بندے پیدا ہو گئی، جس بندے میں رچ بس گئی، اس بندے نے حلاوت ایمانی کو پا لی. حلاوت ایمانی، مٹھاس ایمان، ایمان کی مٹھاس. اس کے دل میں حلاوت ایمانی شامل ہو، رچ بس گئی. جب یہ حلاوت آ جائے پھر کوئی دنیا کی طاقت بندے کو اسلام سے بگریزہ نہیں کر سکتی. بلال حبشی کے دل میں حلاوت ایمانی آئی اللہ کی توحید کی برکت سے، اس کی محبت کی برکت سے حلاوت ایمانی آ گئی. اب ان کو مارا گیا، جھنجھوڑا گیا، کانٹوں پر گھسیٹا گیا، کوئلوں پر گھسیٹا گیا، گھسیٹ کے جلا کے ان کی کمر کا گوشت سارا ختم کر دیا. ان کی کمر صرف ہڈیوں کا پنجرا تھا، کبھی کسی کو دکھائی نہیں. ایک بار امیر عمر نے خواہش کی اپنے دور خلافت کہ میں آپ کی کمر دیکھنا چاہتا ہوں. عرض کیا کہ امیر المومنین یہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے آج تک میں نے کھولی نہیں تاکہ یہ نیکی اللہ کے لیے خالص رہے. کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ چونکہ امیر ہمارے خلیفہ، آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، تو صرف ہاتھ آپ ڈال کر دیکھ لیں کمر کیسی ہڈیوں کا پنجرا تھی. امیر عمر جیسا بہادر انسان، اس کی چیخ نکل گئی کہ بلال تمہاری کمر میں گوشت نام کی چیز ہی نہیں. سب برداشت کر لیا. کیوں؟ حلاوت ایمانی تھی، اللہ کی محبت بیٹھ چکی تھی. اب کوئی طاقت، کوئی خوف، کوئی لالچ اس محبت کو نہ ختم کر سکتا نہ بندے کو برگشتہ کر سکتا. یہ بات ہرقل نے پوچھی ابو سفیان سے، هل يرتد احد من سخطة الذين یا هل ارتد بعض روایتوں میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط میرے پاس آیا، اس کے دین سے کبھی ناراض ہو کر کوئی مرتد ہوا؟ دین کو چھوڑ دیا مرتد ہوا؟ کہا کوئی نہیں ہوا. دونوں کافر ہیں، حق کوئی، دونوں کافر. اور کیا اقرار، کوئی مرتد نہیں ہوا. ہرقل نے اس پر تبصرہ کیا کذالک الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب. یہ سچے ایمان کی نشانی. یہ حلاوت جب دل میں بیٹھ جائے، رچ بس جائے، تو بندہ کبھی دین کو چھوڑنے پر آمادہ اور تیار نہیں ہو. اس محبت کا ثمر ہے. اپنے تو محبت پیدا کرو اللہ کی محبت، اور خالص محبت. محبت عقیدے کی حد تک، کوئی فرعی چیز نہیں، خالی عمل نہیں. اپنا عقیدہ بنا لو. اللہ کی محبت فرض ہے، اس محبت کے یہ مکملات ہیں. جس چیز سے اللہ کو محبت، اس سے محبت کرنی پڑے گی، اور جس سے اللہ کو عداوت، اس سے عداوت رکھنی پڑے گی. یہ سچی محبت کہ یہ مظاہر ہے، یہ محبت کی تکمیل ہے. اور اللہ کے دوستوں سے عداوت رکھو گے، دشمنوں سے محبت کرو گے، تو اللہ کی محبت کے سارے دعوے جھوٹے، سارے دعوے جھوٹے. یہ محبت اگر دل میں بیٹھ جائے، رچ بس جائے، بندہ اسلام پر پختہ ہو جاتا، مضبوط ہو جاتا، اور کبھی اسلام کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا. یہ پہلی چیز جس نے اپنا لی، اس نے حلاوت ایمانی کو پا لی. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ. اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب. اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اس کے بعد جس سے محبت کرنی وہ اللہ کا رسول. یہ محبت کے درجات. اللہ کے رسول کی محبت کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی محبت اللہ کی محبت کی تکمیل. رسول سے محبت نہ ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا. اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو، نبی سے محبت نہ ہو، یہ دعویٰ قابل قبول نہیں. آپ کی محبت قابل قبول نہیں، بلکہ اللہ کی محبت کی تکمیل. جس سے اللہ کو محبت، اس سے محبت کرو. اور ہمارا عقیدہ ہے
اس کائنات اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کیجیے. پھر ابوبکر صدیق، صحابہ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، آپ کو سب سے بڑھ کر محبت کس سے؟ عائشہ سے. عائشہ سے. اب اللہ کی محبت کے فیصلے آ گئے، اللہ کے رسول کی محبت کے فیصلے آ گئے، مجھے سب سے بڑھ کر محبت عائشہ سے. پوچھا من الرجال، مردوں میں سے کس سے؟ کہ ابوہا، عائشہ کے ابو سے، ابوبکر صدیق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ محبت کے جو ایک ترتیب، ایک مدارج، اس طرح ابوبکر صدیق کی عداوت، عائشہ کی عداوت، اللہ کی عداوت. ایک حدیث کی سند میں تھوڑا سا کلام ہے، مگر اس کے معنی کو علماء نے صحیح مانا، معنی کو صحیح مانا. یعنی صحابہ کی محبت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم وبحبی احبہم ومن احبانی فقد احب اللہ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے صحابہ سے اس لیے محبت کی کہ اس کو مجھ سے محبت. صحابہ کی محبت میری محبت کی تکمیل. جس نے مجھ سے محبت کی اس لیے کی کہ اس کو اللہ سے محبت. میری محبت اللہ کی محبت کی تکمیل. من ابغضہ، جو صحابہ کو بغض رکھے گا، فببغضی ابغضہ، تو اس نے اس لیے بغض رکھا کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے. من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جو مجھ سے بغض رکھے گا اس اللہ سے بغض رکھے. شرعی ترتیب ہے سر. اس انداز کی محبت ہو وہ محبت قابل قبول. تو پہلی چیز جو دل میں آ جائے تو ایمانی حلاوت پیدا ہو جاتی، مٹھاس پیدا ہو جاتی. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کا رسول اس کے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب. اور دوسری چیز کی وہ یحب المرء ما یحبہ الا للہ، لوگوں سے محبت کرے اللہ کے لیے. وہ الحب للہ، اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت. لوگوں سے محبت کس بنیاد پر کرے؟ عقیدے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر. جو بھی دیندار ہوگا، متقی ہوگا، موحد ہوگا، وہ اللہ کا محبوب ہوگا. تو اللہ کے محبوب سے محبت کرو، وہ اللہ کے لیے خالص ہو. بندہ کم از کم ایک بندے کا انتخاب کر لے کہ میں نے اس شخص سے محبت کرنی اللہ کے لیے، اس پر قائم ہو جائے. بڑی قیمتی دولت قیامت کے دن جو پہلا صلہ بندوں کو ملے گا، پہلی جزا ملے گی اسی محبت کے نتیجے میں. این المتحابون بجلالی، یہ قیامت اللہ کا اعلان. میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ دو اعزاز ہیں. لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہیں. نور کے ممبر، ان کو بٹھاؤں گا ان پر ممبروں پر. عمل کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت. محبت بڑی قیمتی دولت، نور کے ممبروں پر بٹھاؤں گا اتنا قریب کہ یغبطہم النبیون، انبیاء رشک کریں گے ان کو دیکھ، بس صدیقون، صدیقین بھی، اور شہداء اور صالحین رشک کریں گے اس قرب کو دیکھ، نور کے ممبر دیکھ. انبیاء کا مقام تو بہت اونچا ہے، مگر ان کا مقام نبی علیہ السلام نے واضح کیا کہ جن لوگوں کی محبت اللہ کے لیے، دنیا میں ان کا ملنا جلنا اللہ کے لیے. من احب للہ ابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے مال خرچ کرے، اللہ کے لیے روک لے، اس کا ایمان مکمل ہو چکا. یعنی محبت اور نفرت کا معاملہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ مکمل ایمان کی دلیل ہے. تو دوسری چیز جو حلاوت ایمانی کا باعث ہے کہ لوگوں سے محبت کرے یا کسی ایک بندے سے محبت کرے خالص اللہ کے لیے، ملنا جلنا بچھڑنا اللہ کے لیے. تو قیامت کے
ندا آئے گی، یہ شرف ہوگا ان کے لیے۔ حدیث قدسی میں اللہ کا فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو لوگ میری خاطر محبتیں کرتے ہیں ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے، میں ضرور ان سے محبت کروں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَن يَكْرَهَ الْيَهُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَمَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کفر سے، کفر کی عادات سے، کفر کی تقالید سے، کفر کے امور سے، کفر کے کاموں سے اتنی نفرت کرے، اتنی نفرت جتنا اس کو آگ میں جانے کی نفرت۔ بتاؤ آپ میں سے کون چاہتا ہے میں آگ میں جاؤں؟ دنیا میں قیامت کے کون چاہتا ہے؟ وہ آگ کو منظور کر سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جتنی ایک نفرت آپ کے دل میں آگ سے ہے، اتنی نفرت آپ کے دل میں کفر سے ہو، شرک سے ہو، بدعت سے ہو، خصائل کفر سے۔ تو تینوں چیزیں جمع ہوگی۔ پہلا ٹکڑا اللہ کی محبت، دوسرا ٹکڑا اللہ کے لیے محبت، اور تیسرا اللہ کے لیے اعمال صالحہ سے محبت۔ کفر کی نفرت ہو اور توحید کی محبت ہو، عمل صالح کی محبت ہو، یہ تینوں چیزیں حلاوت ایمانی۔ تو محبت کا بڑا عظیم ثمرہ ہے، بڑا عظیم ثمرہ، اور اس ثمرے کی ایک آخری حد صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ اذا حب عبدا نادى جبریل، جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو ندا کرتا، پکارتا، اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ اللہ کی محبت کو سستا سودا نہیں، اللہ محبت کو چھپاتا نہیں، محبت کا اظہار اور اعلان ہو رہا ہے۔ فلاں بندہ فلاں مقام پر رہتا ہے، مجھے اس سے پیار ہو گیا، تو بھی اس سے پیار کر۔ جبریل پیار کرتے اور پھر جبریل میں آسمانوں کے سارے فرشتوں کو ندا کرتے، سارے ملائکہ، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ کی محبت معمولی چیز ہے کہ اس محبت کی بنا پر بندے کا نام عرش معلیٰ پر پہنچ رہا ہے، اور کون لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فرشتے ملائکۃ الکروبین جو عرش کا طواف کر رہے، وہ فرشتے ساتویں، چھٹے، پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے، پہلے، سارے فرشتے اس بندے کے لیے دعا شروع کر دیتے۔ اس محبت کا نتیجہ پیار پھیل گیا، آسمانوں کے کناروں کناروں میں پھیل گیا، کونے کونے تک پہنچ گیا، سارے ملائکہ پہچان گئے یہ بندہ اللہ کا محبوب، کہ معمولی مقام نہیں۔ لیکن اس محبت کی طرف آؤ ان سارے قواعد کے ساتھ جو ہم نے اختصار سے بیان کیے، تفصیل سے اور بھی اس کو پھیلا سکتے تھے، اختصار سے عرض کر دیا، ان قواعد کے ساتھ اللہ کی محبت کی طرف آؤ، بندے کا پیار مشہور ہو جائے گا، پھیل جائے گا ساتوں آسمان حتیٰ عرش معلیٰ پر، اور ثم یوضع للقبول فی الارض، پھر اللہ اس پیار کو زمین پر بھی اتارتا، زمین کو محروم نہیں کرتا، اس پیار کو، محبت کو زمین پہ اتارتا ہے۔ پھر سارے زمین والے محبت کرتے، سارے پیار کرتے، ہاں زمین والے کچھ لوگ محبت نہیں بھی کرتے، فرقوں کی تقسیم، ہمارے فرقے کا نہیں، فلاں فرقے کا، نفرت کرتے، نقصان پہنچاتے ہیں، مساجد کو آگ لگاتے ہیں، عداوتیں مول لیتے ہیں، محبت نہیں بھی کرتے۔ ہر ایک حدیث کا تقاضا کہ سارے زمین والے محبت کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کی مرضی، لیکن وہ لوگ کسی گنتی کے قابل نہیں، ان کو شمار ہی نہ کر۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بتائیں تمہیں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر مخلوق کون سی؟ جتنے زمین میں چلنے پھرنے والے سب میں بہترین کون؟ آپ کے ذہن میں کتے کا تصور ہوگا،
سور کا، خنزیر کا تصور ہوگا، جو غلاظتوں میں کیڑے رہتے ان کا تصور ہوگا؟ نہیں، وہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے جو عقل سے کام نہیں لیتا، شعور نہیں، تفکر نہیں، اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتا، توحید اور محبت کے جو متقاضیات پر غور نہیں، وہ انسان سب سے بہترین ہے۔ تو جو لوگ محبت نہیں کرتے زمین والے، وہ کسی گنتی کے قابل نہیں، ان کو شمار ہی نہ کرو۔ اللہ کے نبی جیسی شخصیت موجود ہے، ابو جہل بھی موجود تھا، ابو لہب بھی موجود تھا، عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے، انہوں نے محبت کی نہیں کی، ان کو شمار ہی نہ کرو، وہ گنتی کے قابل ہی نہیں۔ یہ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ انہیں بھی ان قریب پچھتانا پڑے گا۔ اب ابو جہل کو، عتبہ شیبہ کو قبر میں فرشتوں کے جوتے پھوڑنے ہوں گے، قبر جہنم بن چکی ہوگی، جہنم کا بستر، جہنم کا لباس، تو پچھتائے گا نہیں؟ کاش نبی سے محبت کرنی ہوتی، نبی کی اطاعت کرنی ہوتی، پچھتائے گا، بالآخر پچھتانا پڑے گا۔ انہیں ہر مخلوق محبت کرے گی، قطرے پانی کے، درختوں کے پتے، ریت کے ذرے، فرشتے، جن، سب محبت کریں گے۔ جو محبت نہیں کرتا ان کو گنو ہی نہ، لیکن ایک وقت آئے گا ان کو بھی محبت کرنی پڑے گی۔ تو ان قواعد پر آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا کیجیے، اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن۔ خلاصہ کلام یہ کہ محبت ایک اعتقادی مسئلہ ہے، محبت نافع بھی ہے، محبت ضارہ بھی ہے۔ محبت نافع تین چیزوں کا نام ہے: اللہ سے محبت، اللہ کے لیے لوگوں سے محبت، اللہ کے لیے اعمال صالحہ سے محبت۔ اور محبت ضار نقصان دہ کیا ہے؟ محبت میں شراکت، الحب مع اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو اور اسی انداز کی محبت غیر اللہ سے بھی کرے، ان کو عبادت کے لائق سمجھے، یا پھر ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، یا ایسے اعمال سے محبت کرے جو اللہ کے نزدیک اور اس دین میں بغاوت تصور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی خالص محبت کا سوال، اس کے رسول کی خالص محبت کا سوال۔ اللہ ہمارے دلوں کو، سینوں کو، عمل کو محبت سے بھر دے۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، ان لوگوں کی محبت دے دے جن سے تو محبت کرتا ہے، ان اعمال کی محبت دے دے جن اعمال سے تجھے محبت ہے۔ یا اللہ اپنی محبت ہمارے سینوں میں ایسی تسکین کا ذریعہ بنا دے جیسے گرمی کی شدت ہو اور بندہ پیاس سے ہلکان ہو اور اس کو ٹھنڈا پانی مل جائے، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ